فواد چودھری، حلف اور مارشل لا زندہ باد۔ ابھی 12 اکتوبر 1999 کی برسی کے موقع پر زندگی کے قریب ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے 2 دہائی سے زائد عرصہ قبل سویلین حکومت کے خاتمے اور مارشل لا کے نفاذ کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کی مذمت کی گئی، مگر حیران کن طور پر ایسے میں پی ٹی آئی کے کچھ رہنما اس مارشل لا کی تعریف و توصیف کرتے نظر آئے۔ پاکستان میں سیاسی میدان ذاتی طرز کی جملے بازیوں، گالیوں، حتیٰ کہ ہاتھا پائی تک کی ایک پوری تاریخ رکھتا ہے۔ تاہم عموماً یہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کی جانب سے تلخ اور سخت بیانات سننے کو ملتے ہیں، مگر حکومت میں ہو تو قدرے بہتر رویے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ روایت اب قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی تاریخ کے اس بدنما اور تاریک دن کی برسی کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اور عام حالات میں اس جماعت سے دیگر رہنماؤں سے زیادہ بہتر اور مدلل گفتگو کرنے والے فواد چودھری کی ٹویٹ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، حیرت بھی ہوئی، اور افسوس اور حیرت سے زیادہ خوف اور خدشات نے آ لیا۔ فواد چودھری صاحب مشرف، جسے پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک ٹریبیونل سنگین غداری کا مجرم قرار دے چکا ہے، ان کے اس غیر آئینی اقدام کی تعریف فرما رہے تھے۔ نواز شریف صاحب سے سیاسی اختلافات اور دیگر وجوہ پر نفرت تو اپنی جگہ، مگر اس نفرت میں پارلیمان کے رکن اور وفاقی وزیر کا دستور منسوخ کیے جانے اور مارشل لا نافذ کیے جانے کے حق میں بیان خود ان کے اپنے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں رکن پارلیمان اور وزراء اپنے حلف میں ہر مفاد سے بالاتر ہو کر دستور پاکستان کے تحفظ کی قسم کھاتے ہیں۔ اس سے قبل عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ پارلیمان کے رکن ہونے کے باوجود پارلیمان ہی کو گالیاں دے چکے ہیں، جبکہ فواد چودھری ایسے میں ان بیانات کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ فواد چودھری اور ان جیسے دیگر رہنما اگر کسی مہذب اور قانون کی بالادستی والے ملک میں یہ بیان دیتے تو نہ صرف وزارت اور پارلیمان کی رکنیت سے جاتے، بلکہ سیاست کے دروازے ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ سوال یہ ہے کہ حلف کیا ہے؟ حلف کسی بھی ذمہ داری کو انجام دینے سے قبل ریاست کے ساتھ کیا گیا وہ وعدہ ہے جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ ریاست سے وفادار ہیں یا نہیں۔ ریاست کوئی جغرافیائی شے نہیں ہے، بلکہ زمین پر مختلف افراد کے درمیان طے شدہ ایک معاہدے یعنی دستور کے تحت وجود میں آنے والی ایک سیاسی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب صدیوں سے موجود ہیں، تاہم ان صوبوں نے ایک مشترکہ دستور کے تحت پاکستان کو قائم کر رکھا ہے۔ اگر یہ دستور موجود نہیں ہے، دستوری ضمانتیں موجود نہیں ہیں، تو پھر پاکستان کا وجود نہیں ہے۔ یعنی دوسری صورت میں اگر پاکستان جیسی کسی ریاست میں آپ دستور کو پس پش ڈالتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ریاست کی بقا کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک ڈاکٹر اپنے فرائض کی انجام دہی سے قبل حلف اٹھاتا ہے۔ یہ حلف گو کہ ایک علامتی سا حلف ہوتا ہے، تاہم ایک لمحے کو فرض کیجئے کہ ڈاکٹر اس حلف کو توڑنا شروع کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسیحائی کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے مریضوں کے لیے بھی اب خطرہ ہو گیا ہے۔ قانون سازوں اور اس انداز کے اعلیٰ صدار جو سرکاری عہدیدار ہیں ان کا حلف اور زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، صرف علامتی نہیں بلکہ قانونی طور پر ایک بائنڈنگ دستاویز کی صورت میں ہوتا ہے۔ سماجی طور پر ہمارے ہاں وعدہ خلافی کوئی زیادہ بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں محاورہ ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ مگر اور یہ سنیے کہ ہمارے سابق صدر آصف زرداری صاحب نے تو ایک بار یہ تک کہہ دیا تھا کہ بامی معاہدے کوئی قرآن یا حدیث تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کا پاس رکھا جائے۔ یہاں معاہدہ کسی ایک فرد کا نہیں یا کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں، بلکہ اب تو دستور شکنی تک کے معاہدہ شکنی کو عام سی بات سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص دستور توڑ دے تو کہا جاتا ہے کوئی اہم بات نہیں، بڑی بات نہیں ہے، اور یہ رویہ خوفناک ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں
کہ جو جج ہے وہ اپنا حلف ماننے سے انکاری ہے، جو فوجی ہے وہ اپنا حلف ماننے سے انکاری ہے، جو رکن پارلیمان ہے وہ اپنا حلف ماننے سے انکاری ہے، جو صدر ہے وہ اپنا حلف ماننے سے انکاری ہے، جو وزیر ہے وہ اپنا حلف ماننے سے انکاری ہے، اور جو وزیر اعظم ہے اسے اپنے حلف کی سنگینی اور سنجیدگی کا علم نہیں ہے۔ مارشل لا کی حمایت کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری کی نگاہ میں ملک میں آئین کو منسوخ کرنا بالکل کوئی غیر معمولی یا نادرست بات نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف چونکہ آمرانہ سوچ کے حامل تھے، اس لیے فوج کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ملک کا دستور منسوخ کرے اور اپنے حلف کو توڑتے ہوئے سیاست میں شامل ہو جائے، ملکی اقتدار پر قابض ہو جائے۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت ہائبرڈ رجیم سے ہی، ان کی حکومت کے اعلیٰ ارکان علل اعلان فوج کو اقتدار میں شامل کرنے کے دعوے دار سے ہی، ان کے انتخاب پر 85 سوال سے ہی، ان کی حکومت کی وجہ سے مہنگائی کی تباہ کن لہر سے ہی، ان کی حکومت کا ملک کے سولین اداروں کو تباہ حال تک کر دینا سے ہی، ان کی حکومت کی تمام تر توجہ عوامی مسائل کی بجائے سیاسی اختلافات پر مرکوز سے ہی۔ لیکن اگر آج فوج عمران خان کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضے کی کوشش کرے یا کسی بھی غیر آئینی طریقے یا غیر قانونی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو یا اقتدار کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو مجھ سمیت اس ملک میں ہر جمہوری سوچ رکھنے والا ہر شخص اس کی شدید مخالفت کرے گا۔ عمران خان پارلیمان کے قائد ہیں اور انہیں نکالنے کا اختیار فقط پارلیمان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ دستور کو تباہ کرنے کا ہوگا اور اس کا مطلب پاکستان کی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں ہر فرد اور ادارہ اس ملک کے دستور کو مقدس سمجھے اور اس کا تحفظ کرے۔ دوسری صورت میں ہم 70 سال بعد جس جگہ پر کھڑے ہیں مزید 70 سال بعد بھی یہیں ملیں گے۔ اگر کسی شخص، کسی گروہ یا کسی ادارے کو دستور پاکستان پسند نہیں ہے تو برائے مہربانی مستعفی ہو جائے۔ اگر آپ دستور ہی کو نہیں مانتے تو آپ کو اس دستور کے تحت نہ تو کوئی اختیار رکھنے کا حق ہے اور نہ عہدہ۔ جی 1999 میں 12 اکتوبر 1999